السلام علیکم دوستو، آج ہم وار آف انڈیپینڈنس ڈسکس کریں گے۔ وار آف انڈیپینڈنس یعنی جنگ آزادی 1857 میں برصغیر کے لوگوں اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو 1600 عیسوی میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جو کہ بظاہر یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم صرف تجارت کرتے ہیں، لیکن پیش پردہ وہ لوگ انڈیا پر قبضے کی سازشیں کر رہے تھے، اور اسی مقصد سے یہ سارے انڈیا میں پھیلتی چلی گئی۔ اور 1710 اور 11 میں انہوں نے 2 گودام بنائے۔ انہوں نے تجارتی سامان کے نام پر یہاں پر ہتھیار لانا شروع کیے، اور تجارتی عملے یعنی کہ مزدوروں کے نام پر یہاں پر سپاہی لانا شروع کر دیے۔ اور 1757 میں انہوں نے بنگال پر حملہ کیا۔ اس وقت بنگال کا راجہ سراج الدولہ تھا، جس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی، لیکن ان کے ہتھیار انگریزوں جتنا اچھے نہیں تھے، اور اسی لیے ان کو شکست ہوا۔ شکست کے بعد انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا، اور رفتہ رفتہ سارے ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے۔ انہوں نے اس حملے کے بعد مزید حملے بھی شروع کیے، اور تقریباً 1856 تک انہوں نے سارا ہندوستان فتح کیا۔ 1856 میں انہوں نے ہندوستان کی آخری ریاست اودھ کو بھی فتح کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر حکومت شروع کی۔ اس حکومت کے دوران ان کی ایسی پالیسیاں بھی رہی جن کی وجہ سے برصغیر کے لوگوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ اگر اس جنگ کی کازز کی بات کریں تو سب سے جو پہلے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہندوستان کی ساری ایڈمنسٹریشن ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی۔ 20% ہائی لیول کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جیسے کہ فوج کی کنٹرول یا پھر سول سروس وغیرہ، یہ سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس رہی، اور جو لے لیول کی ایڈمنسٹریشن تھی یہ انہوں نے انڈین کو دے دی۔ اس کے بعد عدالتی نظام جو تھا وہ پہلے اسلامی تھا، یعنی یہاں اس میں عدالتوں میں اسلامی قانون ہوا کرتا تھا، اور عدالتی زبان ہندی اور فارسی تھی، لیکن انگریزوں نے اسے تبدیل کر کے سب سے پہلے تو عدالتی قانون کو تبدیل کیا، یعنی اسلامی قانون کے بجائے انہوں نے برٹش لا یعنی انگریزی جو قانون تھا اسے نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد ہندی جو زبان تھی عدالت کا اسے بھی تبدیل کر دیا، اور عدالتی زبان کو انگریزی بنا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ملٹری کی بات کریں، فوج کی بات کریں، تو فوج ایسی تھی کہ اس میں آفیسرز جو تھے انگریز ہوتے تھے، اور لو لیول کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ انڈین ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے انڈین کی بے حد بے عزتی کر دی جاتی تھی۔ اگر ہم تعلیمی نظام کی بات کریں تو انہوں نے تعلیمی نظام کو بھی بگاڑ رکھا تھا۔ تعلیمی نظام میں ایسی تبدیلیاں لایا کرتے تھے کہ وہ ہندو اور مسلم پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اور جو سب سے بڑی وجہ تھی اس جنگ کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ عیسائیوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کمپنی نے لگان بھی لینا شروع کیا تھا۔ لگان کا مقصد کچھ پیسے ہوتے تھے، جیسے کہ ٹیکس ہوتا ہے، سب لوگوں کو یہ دینا پڑتا تھا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یا پھر کوئی نواب یا پھر کوئی دکاندار، کوئی بھی ہو، یہ لگان دینا پڑتا تھا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور تھی کہ انگریزوں نے ایک ایسی کرتوز بنائی تھی جس کے بارے میں افواہ تھی کہ یہ سور کی گوشت اور گائے کی گوشت کو مل کر بنایا گیا ہے۔ اس کرتوز کو چلانے کے لیے اپنے منہ میں چبانا پڑتا تھا۔ اگر بات کی جائے تو اس وقت جو فورسز تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو اس میں سولجر جو تھے وہ انڈین تھی، اور انڈین 2 قسم کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے اور دوسرا ہندو تھا۔ ہندو کے لیے گائے کا گوشت حرام تھا، اور مسلمان کے لیے سور کی گوشت حرام تھا، اسی لیے انہوں نے اس گولی کو منہ میں چبانے سے انکار کر دیا اور بغاوت کی۔ بعد میں برصغیر کے لوگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم ان گوروں سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح یہ جنگ شروع کی گئی۔ اس جنگ کی پہلی گولی جو تھے وہ منگل پانڈے نے چلائی، اور رفتہ رفتہ یہ جنگ پھیل گئی، اور آخر میں برصغیر کے سب گلی کوچیوں میں یہ جنگ جاری ہوا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ 50 لاکھ مسلمانوں نے اس جنگ میں جان گنوا دیے، اور تقریباً 76,000 ہندو نے اپنی جان گنوا دی، لیکن بہتر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، بہتر حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگ پھیل ہو گئی۔ اگر بات کی جائے تو ان کے پاس بہتر کمیونیکیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو باخبر رکھا جائے، اور کوئی ایک لیڈر نہ تھا جو ایک بہتر حکمت عملی بنا سکے۔ اگر ہم آفٹر افیکٹ کے بارے میں بات کریں تو آفٹر افیکٹ یعنی بات کے ساتھ کچھ ایسے تھے کہ جنگ تو فیل ہوا، جس کے بعد انگریزوں نے چن کر بدلے لینے شروع کیے۔ لوگوں کو ٹینکوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اسے اڑا دیا گیا، کئی کو دفنا دیا گیا، کئی کو لٹکا دیا گیا، کسی کو مار دیا گیا، کسی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ خصوصاً انہوں نے مسلمانوں کے انتقام کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حکومت انہوں نے مسلمانوں سے لی ہے، اسی لیے اس جنگ کے ذمہ دار بھی مسلمان ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں کہ حکومت کا کیا ہوا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تقریباً 7,000 آفیسرز ان کے مارے گئے، اور حکومت جو تھی وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے چلی گئی، اور برٹش حکومت کو ٹرانسفر ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان میں وائسرائے سسٹم شروع کر دی گئی۔